قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے خبر دی ہے کہ یہ مناسک، یہ قربانیاں، اللہ کے راستے میں جانوروں کا ذبح کرنا، خون بہانا، یہ تمام جو امتیں گزر چکی ہیں ان سب میں اللہ نے حکم فرمایا تھا. یعنی ہر امت میں، ہر پیغمبر کے زمانے میں جہاں صدقہ و خیرات کا حکم تھا وہاں قربانی کا بھی حکم. لیکن ابتدائی دور میں قربانیوں کے لیے اور خیرات کے لیے ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جو چیز بھی اللہ کے راستے میں وہ قربان کرتے تھے اس کو پہاڑ پہ یا کسی بلند جگہ پہ رکھ دیتے تھے تو اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور اس چیز کو جلا لیتی تھی. تو یہ علامت تھی کہ آپ کی خیرات قبول ہو گئی. اور اگر آگ نہ آئے اور نہ جلائے تو یہ علامت تھی کہ آپ کی قربانی جو ہے وہ اللہ نے منظور نہیں فرمائی. اسی لیے حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے تو حابیل نے جب اللہ کے راستے میں اخلاص سے خیرات کی تو اس کی قربانی، اس کی خیرات قبول ہو گئی. قابیل نے چونکہ ریا اور سمعت و شہرت سے کام لیا تو اس کو اللہ نے قبول نہ فرمایا. یہ بھی میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کی امت پر اللہ کی خصوصی رحمت ہے کہ اللہ نے ہم گناہ گاروں کا پردہ رکھ دیا کہ ہم جو خیرات کرتے ہیں وہ قبول ہے تو اللہ عالم، مردود ہے تو اللہ عالم، لیکن ظاہراً پردہ ہو جاتا ہے. تو یہ ستر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں کو چھپا لیں، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں. کوئی پتہ نہیں آج اللہ والے بھی خیرات کرتے ہیں اور گناہ گار بھی کرتے ہیں، اچھے بھی کرتے ہیں، برے بھی کرتے ہیں. تو اب قبول نہ قبول کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری بات تو قبول ہے اور تیری بات قبول نہیں. اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا اور اپنا فراق اولاد برداشت کیا اور کئی سالوں کے بعد پھر اللہ کے حکم پہ اللہ کا گھر بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کی تعمیر کی. لیکن اس کے بعد بھی کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہماری اس محنت کو، عبادت کو، مشقت کو قبول کرنا. تو ہی ہماری دعائیں اور فریادیں سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو اسی لیے یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے کہ اللہ کا ایک رحم ہے کہ ہم جو خیرات کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں وہ قبول ہیں انشاءاللہ. ہمیں امید یہی رکھنی چاہیے. فرماتے ہیں وقال ابن ابی طلحہ عن ابن عباس ولکل امت جعلنا منسکا. انہوں نے فرمایا کہ منسک کا معنی ہے عیدن، یعنی ہر امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید رکھی تھی. جیسے مسلمانوں کے لیے عیدین ہیں، عید الفطر بھی ہے اور عید الاضحیٰ بھی ہے. رمضان المبارک کے بعد عید الفطر ہے اور عشرہ ذی الحجہ میں یوم الحج الاکبر جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے. تو یہ عیدین اسی طرح پہلے زمانے میں بھی امتوں میں عیدین رکھی گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کی امت کو یوم الجمعہ جو عطا فرمایا ہے تو گویا وہ ہر ہفتے میں مسلمانوں کی عید ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے مبارک ہے. جمعہ کا دن جو ہے بڑی شان والا ہے اور بڑی عظمتوں والا ہے. وقال اکرمۃ ذبحن، حضرت اکرمہ فرماتی ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. وہ کہتے ہیں منسک کا معنی ہے ذبح، قربانی کرنا، اللہ کے راستے میں جانوروں کا ذبح کرنا. وقال زید بن اسلم فی قوله وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا إِنَّهَا مَكَّةَ
اور حضرت زید فرماتے ہیں، زید بن اسلم کے منسک کا معنی یہ ہے کہ وہ مقام جہاں یہ مناسک ادا کیے جائیں، اور اس سے مراد کیا ہے؟ مکہ ہے۔ یعنی منسک سے مراد یہ ہے کہ جہاں مناسک حج ادا ہوتے ہیں، اور اس کا مقام جو ہے اللہ کا مکہ، اللہ کا کعبہ ہے، حرم مکہ ہے۔ لم یجعل اللہ لامۃ قط منسکا غیرہا، اس لیے حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے سوا اور پوری امتوں میں کسی کے لیے کوئی مقام حج مقرر نہیں فرمایا۔ یعنی پہلے انبیاء گزرے ہیں، لیکن حج کا مقام، مناسک کا مقام، مشاعر کا مقام صرف اللہ کا کعبہ۔ تمام انبیاء نے بھی اسی کعبے کے طواف کیا، تمام انبیاء علیہم السلام نے بھی اسی مینا و عرفات میں حج کیا ہے۔ تو منسک سے مراد ہے مکہ مکرمہ، منسک سے مراد ہے کہ جہاں مناسک ادا کرنے کا حکم ہے، اور وہ جگہ کیا ہے؟ صرف مکہ ہے۔ وقوله تبارک و تعالی ليذكر اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام کما ثبت فی الصحیحین اثر اللہ تعالی عنہما قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين فصلى وكبر ووضع رجله على صفاهما۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قربانیوں پہ اللہ کا نام پکارا جائے، اللہ کا نام ذکر کیا جائے، کیونکہ قربانی ہو جو چیز ہو اصل مقصد تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف ہے۔ اسی لیے صحیحین میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ حضور کی خدمت میں دو دمبے لائے گئے، ماشاءاللہ سینگوں والے، املحین، بڑی خوش آنکھوں والے۔ فسما وکبر، حضور پاک نے بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ، اس کے بعد تکبیر پڑھی، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر۔ سما کا معنی ہوتا ہے اللہ کا تسمیہ، یعنی آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، اور آپ نے اپنا پاؤں جو تھا اس کے اوپر رکھا اور اس کو ذبح فرمایا۔ تو یہ اصل مقصد جو ہے وہ ذکر خداوندی ہے۔ وقال الامام احمد بن حنبل حدثنا یزید بن ہارون قال انبانا سلام المسکین عائذ اللہ المجاشی نبی داود وهو نفی بن الحارث زید بن ارقم قلت او قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضائک سنت ابیکم ابراہیم۔ زید بن ارقم فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہر سال ہم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، یہ اضحیہ اضاحی کیا چیز ہے؟ حضور پاک نے فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کا اس عمل کی یاد ہے۔ قالوا ما لنا بنا قال بكل شارة حسنة قال فالصوف قال بكل شارة من الصوف حسنة۔ وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه من حديث سلام بن مسكين به۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ہم ذبح کرتے ہیں جانور تو ہمیں کیا ملے گا؟ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، تمہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جانور جن کی اون ہوتی ہے ان کے تو بہت بال ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا چاہے اون ہو یا کوئی چیز ہو، بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے۔ وقوله فإلهكم إله واحد إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ ہم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الہ کا معنی کیا ہے؟ معبودکم واحد، وإن تنوع شرائع الأنبياء والصحابة والجميع دون عباد الله وحده لا شريك له۔
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ الہ کا معنی معبود، اس لیے جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اقرار کرتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ جب معبود وہ ہے تو اب بات سمجھ آ گئی کہ ہر قسم کی عبادت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اس کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں۔ تو جب معبود نہیں تو کسی غیر کی عبادت بھی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں عبادت کا معنی نماز نہیں ہوتا، نماز بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، نظر نیاز دعا پکارنا سب عبادت ہے، اور یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ دعوت تھی کہ سب کا معبود ایک ہے۔ وَإِن تَنَوَّعَتْ شَرَائِعُ الْأَنْبِيَاء، ہر زمانے میں ہر پیغمبر کی شریعت تو علیحدہ تھی، لیکن توحید کا مسئلہ ایک تھا جس میں کوئی اختلاف نہیں، حتیٰ کہ بعض شرائع نے ایک دوسرے کو منسوخ بھی فرما دیا، لیکن تمام کے تمام پیغمبر ایک ہی دعوت دیتے تھے، الی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اسی کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کو وحی کی، اس کے پاس وحی بھیجی کہ وہ لوگوں کو پکاریں اور بلائیں کہ لا الہ الا انا، کوئی معبود برحق نہیں مگر میں، فاعبدون، صرف میری عبادت کرے۔ تو ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی، ہر اللہ کے نبی نے یہی دعوت دی، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ شیطان بھی بڑا بدبخت ہے۔ اس نے بھی کہا تھا نا کہ اللہ میاں آپ کی مخلوق ہے لیکن میں بھی ان کو نہیں چھوڑوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین۔ انہوں نے کہا میرا اللہ چونکہ مجھے آدم نے جنت سے نکالا، اس کی وجہ سے میں نکلا ہوں کہ میں نے آدم کو وسوسہ ڈالا تو مجھے نکالا ہے، یعنی شیطان اتنا غیرت والا ہے کہ وہ آج بھی بندے سے دشمنی کر رہا ہے، اور انسان کتنا بغیرت ہے شیطان سے دوستی رکھے ہوئے ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بتلا بھی دیا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن آج کھلے دشمن سے دوستی ہے۔ ہمارے گھروں میں دیکھو شیطانی آلات، شیطانی رواج، شیطانی معاملات، وہی فلمیں، وہی کیبل، وہی ڈش، وہی انٹرنیٹ، بے حیائی اور یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی، اتنا یعنی بگاڑ آ چکا ہے کہ کوئی بھلائی والا گھر تو خال خال رہ گیا۔ آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی محلے میں، اس محلے کی آبادی اگر 5000 آدمی کو نا تو 500 بھی نماز نہیں پڑھتا، آرام سے آپ جاؤ گے۔ اچھا پھر لطف دیکھیں گے، فلم دیکھنی ہو وہ ٹکٹ لیتے ہیں، اگر کوئی اچھی فلم ہو تو لینے لگتی ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑتے ہیں، کرسیاں مارتے ہیں، سر پھاڑتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، پیسہ دے کے ٹکٹ لیتے ہیں اور ہاؤس فل ہوتا ہے۔ مسجد میں کچھ نہیں لگتا، مسجد خالی ہوتی۔ اب خود اندازہ کر لو کہ شیطان کی دوستی کتنا ہے اور رحمان کی دوستی کتنا ہے۔ وہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں پرانے دور کی بات ہے، ان کے دور کی ہم نے تو وہ نہیں سنی، فرماتے تھے کہ ایک جگہ ہم تقریر کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ بھئی اگر علماء کو اقتدار مل گیا اور علماء کی جماعتیں کامیاب ہو گئیں تو ہم اسلام نافذ کریں گے، قرآن نافذ کریں گے، نماز کا احکام ہوں گے، زکوٰۃ کا حکم ہوگا، سینما بند ہوں گے، بے حیائی بند ہوگی، زنا بند ہوگا،
اور یعنی بند ہوگی، چوری بند ہوگی، ڈاکہ بند ہوگا، عورتوں کا بے پردہ نکلنا بند ہوگا. میرے سامنے ایک بوڑھا بیٹھا اور وہ یہ سہلا بیچارے کو پاگل ہے کیا ہے، کیوں سر مار رہا ہے. خیر جب تقریر ختم ہو گئی تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا پاپا ادھر آؤ، تم نے میرا دماغ خراب کر دیا، ساری تقریر میں تمہیں دیکھوں تقریر کروں. اور انہوں نے کہا شاہ جی آپ جو تقریر کر رہے تھے نا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ جب تم یہ سارے کام بند کر دو گے تو یہ پاگل ہے تمہیں ووٹ دیں گے. عوام سے فکر نہ کرو، تقریریں لوگ تمہاری سنیں گے، ووٹ ان کو دیں گے جو ان سے پڑے ہوں گے. ووٹ ان کو دیں گے یہ فلم دیکھتے ہیں، وہ فلم بنانے والے ہیں. تو آپ تسلی کریں انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں دیتا، فکر نہ کریں. اگر کہیں کوئی مولوی کو دے بھی دے نا، اتنا دے دیتے ہیں کہ چلو یار کچھ نہ کچھ اس کو بھی دے دو، لیکن طاقت نہ ہو، بیکار. پھر وہ دوسرے کے تابع ہوتا. اچھا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ چیف منسٹر بن گئے، میں بھی اس دور میں گیا تھا. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، تو انہوں نے شریعت کانفرنس رکھی تھی اسلام کے نفاذ کے لیے، تو اس نے ہمیں بھی بلایا مجھے. تو بہرحال انہوں نے آرڈر کر دیا کہ شراب بند، کہ بھائی صوبے میں اب شراب نہیں ہوگی. لوگوں نے کہا بہت بڑی بات خراب ہو گئی. انہوں نے اکوڑا کا پھاٹک جو ہے ادھر سرحد تھا، ادھر انہوں نے ذرا پل کے ادھر کھول دیے بات. اب جس نے پینا ہو کار پہ چڑھے، پل کراس کرے، وہاں بیٹھے پیے، گپ شپ لگائے، پھر واپس. چلو جی مولوی کے علاقے میں نہیں پیتے. انہوں نے کہا جناب یہ قانون ہے، اوپر سے برکت نے کہا ہم نہیں مانتے. وہ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اپنی رحمت سے انتظام فرما دے، ورنہ نہ ہمارے اعمال کا تقاضا ہے نہ ہمارے احوال کا تقاضا ہے. سوال ہی پیدا دیکھو نا جی، آپ جس کو جمہوریت کہتے ہیں آپ ایمان سے، میرا جو اندازہ ہے نا، اگر آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں تو کم از کم 5 کروڑ روپے چاہیے. بابا اشتہار تو دو گے نا، ایک بینر بناؤ، ایک 2 میٹر کپڑے کا لکھواؤ اپنا نام اور لگاؤ. اگر 1000 بینر بناؤ کتنے پیسے لگیں گے؟ اگر 4 بڑی گاڑیاں لینڈ کروزر وغیرہ خریدیں، 70 لاکھ 80 لاکھ کی ایک گاڑی ہے، 4 کروڑ تو اسی پہ گیا، 2-2.5 کروڑ تو گاڑیوں پہ لگ گیا. اچھا پھر جو دعوتیں کرو گے لوگوں کو کھلاؤ گے تو لوگ ووٹ دینے آئیں گے، پاگل ہو گئے. تو پھر اس طرح کون شریف آدمی آئے گا؟ شریف آدمی تو اپنا اشتہار بیچارہ نہیں دے سکتا، اس کو کون ووٹ دے گا بھلا؟ سوال ہی پیدا ہے. بھول جائیں سب باتیں، بس اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں. وہ قادر ہیں جب مسلمانوں پہ راضی ہو جائے خود اسباب پیدا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے نا جی، وہ چاہے تو غلاموں سے پیدا کر دے، وہ چاہے تو مسکینوں سے پیدا کر دے، وہ چاہے تو غریبوں سے پیدا کر دے. وہ قادر ہے اللہ. اور وہ بھی کیوں کر دے؟ کون سا ہم نے اللہ کو منایا ہوا ہے کہ وہ ہم پہ رحم کرے؟ وہ بھی تو ناراض ہیں. جب ناراض ہیں تو وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اللہ نے فرمایا پھر ہم تمہیں دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور بڑا عذاب تو آخرت میں ہے. آج وہ عذاب کے مزے چکھ رہے ہیں، عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں اور کوئی بندہ بیدار نہیں ہوتا. اخبار پڑھو کتنے مر گئے، اتنا حادثہ ہو گیا، اتنا گاڑیاں ٹکرا گئی، اتنا دریا میں گر گئے، اتنوں کو ماں باپ نے خود جگہ کر دیا، اتنی لڑکیاں بھاگ گئیں، اتنی گاڑیاں چھن گئیں،
اتنے ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارا. اور دیکھو آج کل ڈاکہ یہ ہے کہ گھر میں آتے ہیں, گھر والوں کو بند کر کے یا رمال کر کے سارا سامان لوٹ کے, پھر اگر ان کا دل کرے تو گھر والوں سے کہتے ہیں اچھا کھانا پکا کے کھلاؤ, اب کھانا کھا کے جائیں گے. جب یہ حال ہو جائے تو پھر خدا حافظ ہے, دعا کرو. اور کسی کا قصور نہیں ہے یہ کہو فلانا قصور ہے فلانا قصور ہے, نہیں, ہم میں سب ڈنگے ہیں. آج مولوی بھی وہی قبول ہے جو خوش آمدی ہو. حق کا کلمہ کہو تو شام کو انشاءاللہ مولوی صاحب بھی فی امان اللہ ہوں گے. حلوے کی پلیٹ کا پلسٹر کر دو, پھر جبے بھی ہیں, کلے بھی ہیں, کاریں بھی ہیں, آگے پیچھے ہٹو بچو بھی ہے. اگر تم کلمہ حق کہہ دو تو پھر چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلو. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ اس بلد کو قیامت تک امن سے رکھے. اب تو دشمنوں نے یہاں بھی فتنے شروع کرا دیے, سب دشمنوں کی سازش. ہم بڑے دعوے سے کہتے تھے نا کہ امن کی جگہ ہے, انہوں نے کہا نہیں ہم تمہارے امن میں کھیلتے. کس سے کھیل کون رہے مسلمان, نعوذ باللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ قیامت تک اس بلد الامین کو امن سے قائم فرما, اس کی حرمت و عظمت کو قیامت تک دوبالا فرما دے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے سزا نہ دے. اب اس کے بعد جناب فرماتے کہ یہی انہوں نے دعوت دی کہ بھئی ایک اللہ کی عبادت کرو. وَلِهَذَا قَالَ فَلَهُ أَسْلِمُوا كَمَا أَخْلِصُوا, خالص اللہ کی اطاعت, اسْتَسْلِمُوا لِحُكْمِهِ وَطَاعَتِهِ, اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سپرد کر دو, اللہ کی فرما برداری قبول کر لو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, مخبتین کا معنی حضرت مجاہد فرماتے ہیں مخبتین معنی مطمئنین, اللہ کے حکم پہ مطمئن راضی جو ہوتا ہے ٹھیک. اصل میں سکون جو ہے نا جی وہ بھی اب صرف اللہ کے ذکر میں ہے اور کسی کی. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال صاحب کا قطادہ المتواضعین, مخبتین مانا اللہ کے لیے جھکنے والے, تواضع کرنے والے. وقال سدی الوجرین, اللہ سے ڈرنے والے. وقال عمرو بن اوس المخبتین الذین لا یظلمون اذا ظلموا لم ينتصروا. مخبتین حضرت عمرو بن اوس فرماتی ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی پہ ظلم نہیں کرتے. اذا ظلموا, اگر ان پہ کوئی ظلم کرے تو اس کا بدلہ نہیں لیتے, اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, خود کسی پہ ظلم نہیں کرتے. کوئی ان پہ ظلم کرے کہتے اللہ تیرے حوالے سب کو تیرے. وقال الثوری وبشر المخبتین قال المطمئنین الراضین بقضاء اللہ المستسلمین له. وہ فرماتے ہیں حضرت سدی, حضرت ثوری فرماتے ہیں مخبتین کا معنی اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے, اللہ کی قضا کو ماننے والے کہ مولا جو تیرا فیصلہ ہے آمنا ہم راضی ہیں. وہاں سمجھ فصل میں ماں بادہ ہوا وہ قول والذی ذکر اللہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ القرآن یفسر بعدہ بعضا, قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے. جب مخبتین کا لفظ آیا تو اللہ نے آگے خود بیان فرما دیا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مخبتین وہ ہیں جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. خافت منهم قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم من الوصائب, جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے. قال الحسن البصری اللہ نصرنا ولنهلكن, حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ اب اللہ کے خدا کی قسم ہے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں, اگر صبر نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں ہلاک و برباد کر ڈالیں گے. اس لیے ہر حال پہ راضی رہیں کہ جو ہے میرے رب کا منشا یہی ہے کہ سکھ ملے الحمدللہ, دکھ ملے تو صبر کرے, شکر کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے.
اس لیے فرماتے ہیں والمقیمی الصلاۃ، مقیمی کرا الجمہور بالاضافۃ السبعۃ بقیت الاشتات مقیمی الصلاۃ، اور بعد نے پڑھا والمقیمین الصلاۃ، بعد نے اضافہ سے پڑھا ہے اور بعد نصب سے پڑھا ہے. وعن نظر مسیح مقیمی صلاح ما حذفت النون واؤنا تخویفا ولو حذفت للاضافۃ لوجب خفض الصلاۃ ولكن السبيل التخفيف فنصبت. وہ فرماتی ہیں کہ یہاں پر نون جو ہے تخفیف کے طور پہ حذف، اصل تو تھا مقیمین، المقیمی تو حذف کر دیا گیا تاکہ تخفیف ہو جائیں. المؤذین حق اللہ بما جعل به، یعنی وہ نمازوں کو ادا کرتے ہیں. اب کیا مانا؟ جو اللہ نے ان پہ واجب فرما دیا ہے نمازوں کو وقت پہ ادا کرنا اور ارکان کا لحاظ کرنا. دیکھو نا، بے وقت نماز پڑھو تو وہ اقامت الصلاۃ نہیں ہوگی. اسی لیے نا قامت الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، مقیمین الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ، اقم الصلاۃ، ہر جگہ قرآن میں دیکھو نماز قائم کرو قائم کرو قائم کرو. قائم کرنے کا معنی کیا ہے کہ اداؤہا فی اوقاتہا بشروطہا وارکانہا، کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو اور جو اس کے ارکان ہیں وہ پورے پورے ادا کرو، پھر جا کے نماز ہوگی. ورنہ نمازیں بھی پڑھتے رہو گے اور نماز بھی نہیں ہوگی. جیسے کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے نماز پڑھی، نماز کے بعد فارغ ہو کے آ کے صلاۃ و سلام عرض کیے. حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، آپ نے فرمایا دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ بیچارہ گیا، اسے پھر پڑھی، پھر آئے اور پھر جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس نے دوبارہ جا کے پڑھی، پھر آئے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی، پھر جاؤ، تمہاری نماز ہوئی نہیں. اب سب نماز پڑھ کے آ رہا ہے. آخر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اسی طرح پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اس طرح نماز ادا نہیں ہوتی. اللہ کے بندے تم جلدی جلدی رکوع کر رہے ہو، جلدی جلدی سجدے کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح تھوڑی نماز ہوتی ہے. آرام سے کھڑے ہوں، آرام سے رکوع میں جائیں، آرام سے کھڑے ہوں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی. یہ کم از کم ہے. تو یہ تھوڑا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو نماز پڑھو نہ ہونے کے بعد حضور نے فرما دیا نماز ہوتی ہے. بڑی حیرت ہوتی ہے بھی وقت چھوڑتے ہو، گھر چھوڑتے ہو، وضو کرتے ہو، نماز پہ آتے ہو، پھر بھی ٹکریں مارتے ہو، پتہ نہیں عادت جاتی ہی نہیں. اچھا بھی کیسے پڑھیں گے؟ روز امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ کیسے رکوع کرتے ہیں، وہ کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ دو سجدوں کے درمیان میں کتنا وقفہ کرتے ہیں؟ بس سیدھا نماز پڑھو. 5 دفعہ تو تم سیکھ رہے ہو، پھر بھی نہ سیکھنا چاہو تو کیا علاج ہے؟ امام کے پیچھے نماز پڑھ کے جب آپ نہیں شروع کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے بہتر ہے نہ پڑھو. نماز بالکل نہیں ہوتی. کیسے پڑھیں؟ جیسے امام پڑھا رہے ہیں. 5 وقت نماز پڑھتے ہو، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے. دیکھو کہ امام نماز رکوع کے بعد کتنی دیر رکوع میں رہتے ہیں، پھر رکوع کے بعد کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں کتنی دیر رہتے ہیں، سجدے کے بعد کتنی دیر بیٹھتے ہیں. یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، سیکھو. 5 وقت تمہیں پریکٹیکل کرایا جا رہا ہے، تم نہ سیکھنا چاہو تو کیا علاج ہے؟ 2 رکعتیں پڑھو لیکن ادب کے ساتھ پڑھو، ٹکریں نہ مارو. 100 رکعت پڑھو اور ٹکر مارو، ٹھیلے کا بھی فائدہ نہیں گویا 1 رکعت بھی آپ نے نہیں پڑھی. طواف کریں گے تو ایسے معلوم ہوگا جیسے کسی ایکسپریس گاڑی پہ جانا ہے، اسٹیشن پہ گاڑی پہنچ گئی ہے اور چھوٹ جائے گی. اس کو ٹکر ادھر گھوم رہا ہے، ادھر سے نکل رہا ہے، ادھر سے عورتوں سے نکل رہا ہے. یہ طواف ہے. انسانوں کی طرح چلو، ادب کے ساتھ چلو، نظر نیچے ہو، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، دل میں خوف ہو کہ یا اللہ تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے. ورنہ میرے جیسا گنہگار آج وہاں چکر لگا رہا ہے جہاں 1,24,000 پیغمبر نے چکر لگایا. آج میرے جیسا گنہگار وہاں پھر رہا ہے جہاں سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین نے طواف کیا. میں بھی اسی جگہ طواف کرا.
میں اسی جگہ بوسہ دے رہا ہوں جہاں محمد الرسول اللہ نے بوسہ دیا ہے. میں اسی مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھ رہا ہوں جہاں حضور پاک نے اور صحابہ نے اور اولیاء امت نے نمازیں پڑھی ہے. میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اللہ نے گھر میں بلایا ہے. ادب کے ساتھ چلیں، نظر نیچے ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر یہ بھی نہ آئے درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو. کچھ نہیں آتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو ہر مسلمان کو آتا ہے. اور بڑے ادب سے جب رکن یمانی پہ جاؤ، موقع مل جائے ہاتھ لگاؤ، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آرام سے، سکون سے ایک طواف کرو ادب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر رحمتیں دیکھو، کیسے پھر دل دیکھو، لگتا ہے کہ عبادت نہیں لگتا. انہوں نے تو ملنا طواف کرے، تیرے سلام کا جواب دے تمہیں ملے. اتنے سمجھیں طواف کہتے ہیں، طواف میں سارے کام کریں. ٹیلی فون بھی طواف، اچھا آپ کہاں ہیں؟ اچھا میں تیسرا چکر ہے، آپ کدھر ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی، میں ابھی آتا ہوں، بس آپ ٹھہرے جلدی کریں. اب پھر اور کہ اللہ طواف ہے. تم نام بے غیرتی تو میرے خیال میں ہندو اپنے مندر پہ بھی نہیں لے کے جائے گا ٹیلی فون. کوئی سکھ جو ہے نا اپنے گردوارے میں ٹیلی فون کی گھنٹی نہیں بجنے دے گا. کوئی پادری اپنے گرجے میں، ہاں ان کی جو گھنٹی ہے جس کو عبادت سمجھتے ہیں، وہ تو گھنٹیاں بطور عبادت بجاتے ہیں. لیکن موسیقی، گانے بھرے ہوئے ہیں، موسیقی لگی ہوئی ہے، دھنیں ہیں، اور ہر ٹیلی فون کی نئی دھن ہے، نئی موسیقی ہے کہ اللہ کے حرم میں جو تم مزامیر شیطان بجا رہے ہو، تمہیں ثواب کا ثواب ملے گا کہ لعنت ملے گی؟ یار تم یہ 10 منٹ کے لیے بند نہیں کر سکتے ہو. تم کوئی پریزیڈنٹ ہو، ملک کے ہاٹ لائن پہ رابطہ ہے، تیرا نقصان ہو جائے گا. کام پوچھو تو کہتے جھاڑو دیتا ہوں، ٹیلی فون 2 جیب میں ہے. انا للہ و انا الیہ. اللہ کے حرم میں داخل ہو، بند کر دو، دفع کرو. 10 منٹ کے بعد جو کچھ ہے پوچھ لینا. انا للہ ہے. اچھا بال تو نماز میں نکال کے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کال کس نے کی. ہاں جی بالکل، تم بڑے عہدے والے ہو، تم لیٹ ہو گئے، بچے پتہ نہیں سیکٹری کوئی تمہارا الٹ پلٹ کا کر دے. کروڑوں کا بزنس کرتے، روٹی کمانے کے لیے دھکے کھا رہے ہو دوسرے ملک میں، اور اللہ کی نماز بھی برباد کرتے ہو، ثواب بھی برباد کرتے ہو. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو. حرم میں داخل ہوں، بند کرے السلام علیکم سفر. اپنے دوستوں کو بھی بتا دے کہ میں جب نماز کے اوقات ہیں، خدا کے لیے مجھے ٹیلی فون نہ کیا کریں. یہ نماز کے اوقات ہیں، میں نماز حرم میں پڑھوں یا مسجد میں، خبردار مجھے ٹیلی فون نہ کریں. بس اللہ. آپ حیران ہوں گے کہ آپ یورپ میں جائیں نا جی، وہ لوگ یہ موبائل کا نمبر جو ہے نا جی، وہ کبھی نہیں دیں گے کسی کو، الا کوئی بہت زیادہ تعلق ہو، بہت کوئی مجبوری کا مقام ہو تو دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو دینا شروع کر دیں پھر تو ہر وقت گھنٹی پہ گھنٹی کو تباہی کرتے رہیں گے. جس نے کرنا ہے آفس ٹائم کرے، جس نے کرنا ہے گھر کے نمبر پہ کرے. یہ تو میرا ایمرجنسی کے لیے ہے کہ خدا نہ خاصا کوئی دکھ ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی پریشانی ہے تو میں فائدہ اٹھا دوں. یہ کوئی سنانے کے لیے تو نہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ صاحب کی جیب میں موبائل ہے. صاحب کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ موبائل کا معنی آتا ہے، لیکن موبائل ہے. پھر اس پہ لائٹنگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا گھنٹیاں ہیں. یعنی وہ گویا کہ موبائل سیٹ نہیں، ایک طوائف ہے جو ناچ رہی ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی تمہاری مرضی بھئی، ہم تو چیختے رہیں گے، ہم تو دین کے چوکیدار ہیں، خبردار کرتے رہیں گے، تمہاری مرضی ہے، تم مانو تمہاری مرضی، نہ مانو تمہاری مرضی، مولوی کی بات کون مانتا ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرائض کو صحیح ادا کرے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَيُنْفِقُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ طِيبِ الرِّزْقِ، اللہ نے جو تمہیں پاک رزق دیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے اہل پہ خرچ کریں، اقارب پہ خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں، محتاجوں پہ خرچ کریں۔ وَيُحْسِنُونَ إِلَى الْخَلْقِ مَعَ مُحَافَظَتِهِمْ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ، اللہ کے حدود کی بھی پابندی کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی بھلائی کریں۔ وَهَذِهِ بِخِلَافِ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ فَإِنَّهُمْ بِالْعَكْسِ مِنْ هَذَا كُلِّهِ كَمَا تَقَدَّمَ تُصِيرُ بِصُورَةِ بَرَاءَةٍ، مومنوں کی تو یہی صفت ہے، لیکن منافقین جو ہیں وہ اس کے بالکل الٹ چلتے ہیں۔ اللهم اجعلنا من المؤمنین، اللهم اجعلنا من الآمنین، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا، اللهم اشفنا وارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ایک آدمی نے انڈیا سے سیدھا دبئی آیا، دبئی آنے کے بعد اس نے وہاں 2 گھنٹے اسٹے تھی، وہاں اسٹے کیا اور احرام جو ہے دبئی سے باندھا، بالکل ٹھیک کیا، ضروری نہیں کہ انڈیا سے باندھے، میقات پہ باندھے یا میقات سے پہلے باندھے۔ اس نے دبئی میں باندھ لیا ٹھیک ہے، اگر ریاض میں باندھتا تب بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں، جہاز میں بیٹھ کے باندھ لیتا میقات آنے سے پہلے تب بھی ٹھیک ہے۔ زندہ بندے کا بندہ عمرہ کرے تم اپنا کرو، اس کے لیے دعا کرو، جب زندہ ہے دعا کرو، اللہ ثواب بھی دے، اللہ اس کو نصیب بھی کرے۔ بہرحال حج تو ایسے فرض نہیں ہوتا، حج صاحب استطاعت پہ فرض ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کسی کے لیے تم نے عمرہ کیا تو اس پہ حج فرض ہو گیا۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، حج فرض ہے، چاہے عمرہ کرو نہ کرو۔ ہاں بالکل یہ حدیث ٹھیک ہے کہ حضور پر جب وحی رک گئی تو روایات میں آتا ہے کہ علی شواہق الجبال، پہاڑ کی چوٹیوں سے جا کے حضور کا دل کرتا تھا کہ میں اپنی جان گرا دوں کہ وحی کیوں بند ہو گئی، وحی کا انقطاع کیوں ہو گیا، یعنی ایسا خیال آیا، یہ نہیں عمل کیا، خیال آنا تو اللہ نے معاف کیا۔ نبی صاحب کتاب ہونا ضروری نہیں ہوتا، رسول جو ہے وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں کہ ان کو اللہ نے تورات دی، ہارون علیہ السلام نبی ہیں کہ وہ اسی تورات کے تابع تھے۔ فاسق مانا حدود اللہ کو توڑنے والا، یعنی گناہ کیا تو حدود توڑ دیا، فاسق ہو گیا۔ فاجر مانا کہ اسی گناہ کو بار 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 کر رہا ہے، سب کے سامنے اب فاجر ہو گیا۔ جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے، پہلی دفعہ جب داڑھی منڈائے گا تو گناہ صغیرہ ہے، جب دوسرے دفعہ، تیسرے دفعہ، چوتھے دفعہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ جب اس کو اپنا وہ شعار بنا لے گا تو اب فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، کہ ساری دنیا کو اپنے گناہ فخر سے دکھا رہا ہے۔ اور جب اس کو گناہ ہی نہ سمجھے اور داڑھی کو برا سمجھے تو کافر ہو گیا۔ یعنی معمولی بات نہیں ہوتی کہ آپ جائیں نا کسی دوست کے پاس اور جی چلے اور یار ٹھہرو میں نے بھی شیو نہیں کی یار، میں دیکھو گندا لگ رہا ہوں، یہ تھوڑا شیو تو کافر ہو جاتا ہے۔ داڑھی نہ رکھنا جو ہے فاسق فاجر ہے، لیکن اعتراض کرنا ہے، اس کو برا سمجھنا سنت محمد مصطفیٰ کو، اللہ کافر ہو گیا۔ دوبارہ کلمہ پڑھے، نکاح بھی دوبارہ کرے، مولوی کو بلا کے، یا جیسی عورتیں کہہ دیتی آپ کی داڑھی مجھے بڑی گندی لگتی ہے، اور فی امان اللہ ہو گئی، کوئی طلاق شلاق کی ضرورت نہیں، جب کافر ہوگی کافر سے نکاح رہتا ہی نہیں۔ باقی تمہاری مرضی ہے جناب، شیو بناؤ، تم
جس کی چاہو شکل بناؤ، بس یہ خیال کرنا قیامت میں اٹھو گے کس کے ساتھ، باقی تمہاری مرضی۔ کیونکہ یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو جس کی شکل بنائیں گے، من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ انہی میں سے شمار ہو۔ باقی تمہاری مرضی ہے، شیو کرو، گلے میں ٹائیاں لگاؤ، کانوں میں بالے پہنو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ منافق کا معنی ہوتا ہے ایک اعتقادی منافق ہے کہ ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اندر کفر ہے، جیسے اللہ نے خود فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بدری یہ منافق آ کے آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ منافق ایک منافق ہوتا ہے عمل کا منافق کہ دعویٰ اسلام کا اور عمل کافروں والے، یہ بھی منافق ہے، لیکن یہ عملی منافق ہے، وہ اعتقادی منافق ہے۔ اعتقادی منافق جو ہے وہ تو کافروں سے بھی جہنم میں نیچے ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ عورتوں کے احرام میں چہرے پہ عورت کپڑا نہ ڈالے، لیکن ایک مسئلہ سمجھاؤ، یہ بڑا پوچھتے ہو کہ عورت کا احرام، عورت کا، اچھا عورت احرام کی حالت میں چہرے پہ کپڑا ہاں جی ڈالے یا نہ ڈالے؟ وہ یار مردے تو نہیں ہو، زندہ ہو سارے۔ احرام کی حالت میں عورت چہرے پہ کپڑا ڈالے یا نہ ڈالے؟ نہ ڈالے۔ آگے پیچھے تو اگر آگے پیچھے بھی نہ ڈالے تو فرق کیا ہوا احرام کا؟ بھائی مرد سر پہ کپڑا، احرام میں سر پہ مرد کے لیے کپڑا رکھنا جائز ہے؟ آگے پیچھے جو آگے پیچھے نہیں رکھتے ہر وقت احرام میں ہے ماشاءاللہ، نماز میں بھی نہیں رکھتے، آج کل تو شارٹ کٹ آ گئی ہے، عجیب لگتا ہے آدمی نیچے داڑھی سر لنگا۔ کہتے سنت زندہ کر رہے تھے، کون سی سنت زندہ کر، کون سی مر گئی تھی سنت؟ جو کپڑا باندھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ خلاف سنت ہے کہ سنت مر جائے تو زندہ کرو۔ بات کو سمجھو اللہ کے بندو کہ ایک سنت مٹ گئی ہے اس کو زندہ کرو، اللہ 100 شہید کا ثواب دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایک سنت کی بجائے دوسری بھی سنت میں عمل ہو رہا ہے تو سنت تو نہیں مٹی، اور اس سنت میں عمل ہو رہا ہے جس پہ میرے محبوب نے ساری زندگی عمل کیا۔ حضور پاک نے کبھی پگڑی کے بغیر اور ٹوپی کے بغیر نماز نہیں پڑھائی۔ تو ایک سنت دوام ہے جس پہ ہمیشہ عمل رہا میرے محبوب کا۔ ایک اتفاق ہے کپڑا نہ ہو، اس لیے یاد رکھو کہ عورت احرام میں چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے۔ کیوں؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ سب حاجی ہوں گے، سب محرم ہوں گے، اتنا بڑا بے حیا کون ہوگا لبیک بھی کہے اور دوسرے کی عورت کو بھی دیکھتا رہے؟ ہر آدمی احرام میں ہے، لازم ہونے سے خود بخود جھکا لے گا، کیونکہ احرام باندھے ہوئے ہے، زبان پہ لبیک ہے، یا مکے میں کھڑا ہے، یا مینا میں کھڑا ہے، یا عرفات میں کھڑا ہے، یا مزدلفہ میں کھڑا ہے۔ اور اس کے بعد بھی یہ حکم ہے کہ اگر مرد بالکل زیادہ ہے، آمنے سامنے ہے، تو عورت اپنا گھونگھٹ ایسے چادر لٹکا دے آگے چہرے کے تاکہ پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے، کوئی مشکل نہیں۔ اور ایک مسئلہ سمجھو، جس میری بیٹی نے پردہ کرنا ہے نا وہ جانتی ہے، اور جس نے نہیں کرنا مسئلہ ہی نہ پوچھے کرو۔ جس نے پردہ کرنا ہے نا الحمدللہ اس کو پتا ہے، اور جنہوں نے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا وہ کہتے ہیں جی دوپٹہ رکھے میں سر میں درد ہو جاتا ہے، بچپن سے کبھی رکھا ہی نہیں، ان کو تو بال رکھنے سے درد ہو جاتا ہے۔ جس بہتر تو آئی اس طرح پھروایا کریں، خام خواہ بال کٹواتی ہیں کبھی بڑے کبھی چھوٹے، اس طرح پھروائیں آرام سے، بالکل بوجھ نہیں رہے گا سر پہ۔
اور مساوات ہے نا، مردوں کی برابری کریں، مرد بھی اس طرح پھر رہا ہے وہ بھی اس طرح۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور پاک کی جائے پیدائش پہ جائیں، بالکل جائیں، کیوں نہ جائیں؟ وہاں مکتبہ ہے، جائیں، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، تفسیریں ہیں، کتابیں ہیں، مطالعہ کریں، کوئی بنا نہیں، لیکن سجدہ کرنا منع ہے کہ وہاں جا کے چومنا شروع کر دو دیواروں کو۔ ہم تو پیر کی پیدائش کو نہیں چھوڑتے تو اللہ کے نبی کی پیدائش کو چھوڑتے۔ ہمارے بچے جو ہیں پیدائشی گونگے ہیں، ابھی بند کرنے کے لیے آپریشن کرائیں، بالکل نہ کرائیں آپریشن۔ گونگے ہیں تو الحمدللہ اللہ نے جو دیا ہے شکر کرو، نہ دیتا پھر کیا کرتا؟ آئے تو صحیح نا، ان سے پوچھو نا جن کے بعد نہ اندھے ہیں نہ گونگے ہیں، خدا کا شکر کرو۔ باقی یاد رکھو، ایک آدمی کے 3 بچے تھے اور بالکل ٹھیک ٹھاک بچے، میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اب جو ہے آپریشن کرا لینا چاہیے، 3 بچے ہو گئے ہیں ہمارا، اس سے اور ہمیں زیادہ کیا چاہیے، اور پھر ہر سال بچہ تیرے فگر خراب ہو رہے ہیں، باڈی خراب ہو رہی ہے، تیرا حسن گہنا رہا ہے، تو انہوں نے جا کے آپریشن کرا دیا۔ اچھا، میرے جاننے والے سے مجھ سے بھی ایک دفعہ فون پوچھا کیا کریں، میں نے کہا آپریشن نہ کراؤ، تم اگر ایسے تنگ آئے ہوئے ہو تو دوائی دے کے وقفہ کرا دو 1-2 سال کے لیے، نہ ہو ہم۔ خیر انہوں نے آپریشن کرا دیا، اللہ کی شان ہے، حادثہ ہوا 3 بچے مر گئے۔ اب جناب وہ دونوں میاں بیوی پاگلوں کی طرف پھرتے ہیں، ہلو ہم مر گئے، ٹھیک ہوا۔ اب تو عورت کا تو انہوں نے تو یوٹرس ہی ریموو کرا دی، حمل کیا ٹھہرے گا؟ نے کہا بس ٹھیک ہے، تم نے اللہ کے قانون کو چیلنج کیا ہے، اللہ نے دنیا میں سزا دے دی۔ خدا کے بندے، کوئی پتہ لگتا ہے، اگر نہیں پڑا ہے کہ بھئی اپنے گھر میں اپنے فلیٹ میں آگ لگ گئی، لوگ دیکھ رہے ہیں، نہ وہ نکل سکتے ہیں یا نہ نکال سکتے، جل گئے۔ اللہ اکبر، کراچی کا پتہ نہیں اخباروں میں تھا خبر۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں کون سا بزرگ ہوں کہ میری دعا آپ کو لگ جائے گی؟ اللہ نے یہ حکم دیا ہے قرآن میں کہ مولوی مکی سے دعا کراؤ۔ حکم کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مانگو، تم خود مانگو اور درد دل سے مانگو۔ جب دعا تیرے دل سے نکلے گی نا، ایسے لگے گی جیسے گولی لگتی۔ جب تم دعا مانگتے ہو اللہ میاں رزق عطا فرما دے، اور دل میں خیال ہے یار وہ سگریٹ بھی خرید رہا ہے، وہ کھوکھا بند نہ ہو جائے، اللہ میاں ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما دے، اور خیال آتا ہے یار وہ کیسٹ لینے کی بیٹھ سنا ہے، نئی فلم آئی ہے وہ، اچھا اللہ میاں یہ دعا ہے۔ جس دن اللہ کا کعبہ ہو، منتظم ہو، طواف ہو، مقام ابراہیم ہو، صفا مروہ ہو، اگر خدا یہاں بھی منظور نہیں کرتا تو کیا مندر میں جا کے منظور کراؤ گے؟ وجہ کیا ہے میرا عزیز کہ ہماری دعا بنی نہیں۔ اس دن دعا ہوگی کہ تیرے دل سے وہی آواز نکلے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، دل کانپ رہا ہو، اور دعا مانگتے اور کوئی خیال نہ آئے، سمجھو آج میرا کام ہو گیا۔ باقی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کی مشکل حل کرے۔ میری جو گندی زبان ہے میں بھی حاضر ہوں۔ میرا والد پیر فقیر کو مانتا تھا، تو مانتے تو ہم بھی ہیں، کون کہتا ہے پیر فقیر کو نہ مانو، پر پیر بھی تو ہو نا۔ یہ کون کہتا ہے پیر فقیر کو نہ مانو؟ پیر ہو، فقیر ہو، مرشد ہو، متبع سنت رسول اللہ ہو، ہم اس کے دروازے کے غلام ہیں۔ یہ پیر ہم نہیں مانتے جو موجودہ دور میں ہیں، شراب بھی پیئیں، بھنگ بھی پیئیں، چرس بھی پیئیں، لوگوں کی لڑکیاں بھی گھروں میں رکھیں، بے حیا، سب سے بڑے ہوں کہیں پیر بھی مانو۔ یہ مداری ہیں، یہ پیر شیر تھوڑے، یہ تو زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔
داڑھی پہ آپ کی تقریر سن کے پھر بھی اس طرح پھرواتے ہیں. اللہ ہدایت دے. لوگوں نے ہم بھی نبی کی نہیں مانی تو مولوی کیا کرے گا؟ نہیں، اگر ان کو شرم ہوتا تو خود محمد رسول اللہ کا نہ ہوتا. جب ان کا شرم نہیں ہے تو مولوی مکی کی تقریر زیادہ مؤثر ہے. صحیح ہے، ایک بندے کو حضور کا حیا نہیں، کعبۃ اللہ کا بھی حیا نہیں، منہ رگڑ رہا ہے داڑھی منڈا کے دادا اللہ کے کعبے سے کہ قیامت میں گواہی دینا کہ میں اتنا بڑا بے حیا ہوں کہ داڑھی منڈا کے تیرے گھر کو لگایا تھا. مولوی مکی کہے گا تو نہیں مسئلہ پھروائیں گے. مولوی مکی کی تو اپنے گھر والے نہیں مانتے. میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. عمرے میں صفا سے مروہ تک ایک چکر، یہ نہیں کہ صفا تک پھر تو 14 چکر ہو جائیں گے نا. شروع کرو گے صفا سے، ختم کرو گے مروہ پہ. میں مسجد عائشہ دیکھنے گیا تھا، عمرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی کو جو ہر جگہ حاضر مانتے ہیں تو کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے. میرا بھائی جو ہے گجرانوالے میں شہید ہو گیا، اللہ پاک مدد فرمائے. انہوں نے برائی کو روکنے کی کوشش کی. بہرحال جو اللہ تو جانتے ہیں نا کہ کوئی کس راستے میں شہید ہوا ہے. بہر صورت یہ ہے میرا عزیز کہ برائی کو روکنے کے لیے بھی ذرا آج کل سوچیں، جب ہر جگہ برائی ہو کر اپنے آپ کو بچائیں. ایک فتنے کا جب دور آتا ہے، جب فتن عام ہو جائیں گے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب اتنی برائیاں منکرات فتنے عام ہو جائیں، قتل غارت گری، ہم کیا کریں؟ فرمایا اکثر سیفہ کا، اپنی تلوار کو توڑ دینا. اگر لکھ بابا کا، اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دینا. امسک علیک لسانہ کا، زبان بند رکھنا، بس اپنا دین بچانا چپ کر. بہرحال میرا بھائی، اگر کوئی عورت طلاق شدہ ہے تو اس سے شادی کرنا کوئی برائی نہیں. یا اس پہ الزام لگا ہے سچا یا جھوٹا، جب وہ توبہ کر لے گناہوں سے پاک ہے، بالکل شادی کرو، کوئی مسئلہ نہیں. استخارہ کیا، بارش دیکھی، مانا رحمت ہے، اچھی بات ہے. استخارے کی دعا لمبی ہے، کتاب لے لو، اس میں پڑھو. اگر میں استخارے میں خیر ہو تو کر لیں، نہ ہو تو چھوڑ دیں. بہرحال طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا کوئی منع نہیں، اچھی بات ہے. دوست مجھے اگلے دن لطیفہ سنا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 2 عورتیں ہوں، ایک ہو طلاق والی، ایک ہو بیوہ، تو آدمی کس سے شادی کرے؟ تو دوسرے نے کہا کچھ، اس نے کہا نہیں، طلاق والی سے کرے. اور ایسا کیوں؟ نے کہا بیوہ کبھی نہ کبھی اپنے پہلے شوہر کو یاد کرتی ہے، طلاق والی کیوں یاد کرے گی؟ کون سی اس نے اچھائی کی ہے کہ یاد کرے گی؟ تو بہرحال یہ لطیفہ ہے، حکم نہیں میرے پاک نبی نے بیوہ سے شادی کی ہے. 4 سال پہلے عمرے کے لیے آیا تھا، طواف کیا، زمزم پی کے احرام کھول دیا، ماشاءاللہ. ایک بکری دم ادا کرے کہ آپ نے صفا بنوانی دوڑا. آئے ہیں بالیں میں نے ضرور سے بڑی رکھی ہوئی ہیں، بڑی ہیں ٹھیک ہے، تو چھوٹی چھوٹی نیچے جہاں انتہا ہو سارے سرے کٹوا دو، بکری کو یا چوتھا حصہ کٹوا دو. حمام خراب تھا، وہاں صابن سے ہاتھ دھو لیا، کوئی بات نہیں، 1 آدھ ریال خیرات کر دو، کیونکہ آپ نے فوراً پانی بہا دیا.
قرآن شریف پڑھتے وقت وضو ٹوٹ جائے، یاد تو پڑھ سکتے ہو بغیر وضو، لیکن ہاتھ لگا کے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ایک آدمی روزے میں اپنی بیوی کے ساتھ بوسو کنار کرتے ہوئے اس کا پانی نکل جائے، اگر تو منی نکل گیا روزہ قضا کا، اور اگر مزی نکلا ہے یا ودی نکلا ہے تو وہ روزہ خراب ہوتا، روزہ صحیح رہے گا۔ یوں سمجھ لو، منی کہتے ہیں کہ نکلنے کے بعد عضو میں ٹوٹ جاتا ہے، یعنی شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ مزی ودی عام ہے، جیسے کہتے ہیں نا دھات آ جاتی ہے پیشاب کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں مزی ودی، اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں نے پہلے صفا مروہ کیا، بعد میں طواف کیا، غلط ہو گیا، تو اب علاج یہ ہے کہ دوبارہ طواف کر کے صفا دوڑ لو، اگر نہیں دوہراؤ گے تو دم دینی پڑے گی۔ کہتے جی ہم غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، پھر قبر پہ کیوں لے جاتے ہو؟ گھر میں کر دو، اس کو آستان شریف پہ لے جانے کی کیا وجہ ہے؟ بس یہ تم مجھے سمجھا دو، اگلا مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے کہ حج کی بکری کا جانور کہاں ذبح کرو؟ حرم میں، حرم کے بغیر حلال نہیں ہوگا۔ تو تم بھی تو پیر کی مزار کے بغیر حلال نہیں سمجھتے، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا جانور اللہ کے گھر، پیر کا جانور پیر کے گھر، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کو سینگ لگے ہوتے ہیں۔ کیا ابو جہل نے تو کعبہ بنا دیا، پھر مسلمان ہو گیا۔ وہ بھی پڑھتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر، عقیقہ بھی کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک بھی پڑھتے تھے، لہٰذا وہ بھی مسلمان ہو گئے کہ لبیک تو پڑھتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے تھے لا شریک لک۔ غیب کا علم نہیں، غیب کی اطلاع ہے۔ تم نہیں سمجھتے تو میں کیا کروں؟ جہالت کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ سارے قرآن میں دیکھ لو اللہ کے بندے، اطلاع علی الغیب، اظہار عن الغیب، ذالک من انباء الغیب لیظہرہ علی الغیب لیطلع علی الغیب۔ علم غیب تو نبی کے لیے کہیں قرآن حدیث میں ایک لفظ ہی نہیں۔ اب آپ اپنی جہالت میں اڑے رہیں تو اس کا کیا علاج؟ نبی کہتا ہے مجھے علم غیب نہیں، یہ کہتے ہیں نہیں آپ کو ہے، میں نبی کی مانوں تمہاری مانوں؟ جلوہ دکھا دیا، جلوہ دکھا دیا، تو جو اللہ نے دکھا دیا وہ دیکھ لیا، جو نہیں دکھایا نہیں دکھایا۔ یہ کیا ہوا؟ اور عمرے کے درمیان میں وقفہ کریں، کمزوری ہے، بیمار ہے، بیٹھ گیا، کوئی حرج نہیں، یا طواف کر کے ریسٹ کیا، آرام کیا، پھر جا کے صفا مروہ شروع کیا، ایک چکر کیا بیٹھ گیا، دوسرا چکر کیا بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک طواف ایک کے لیے، ساری امت کے لیے نہیں۔ 5 دن کے بعد مدینہ منورہ گیا، عمرہ کیا، لیکن سر منڈوانا جو ہے بالکل ضروری ہے۔ جتنے دفعہ عمرہ کرو، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔